السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین۔ جی، ایصال ثواب جائز اور ناجائز امور کے متعلق ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، اور اس میں وہ امور کہ جن کا میت کو فائدہ پہنچتا ہے، اس حوالے سے آج ہمارے سامنے جو پہلا ٹاپک ہے وہ دعا و استغفار ہے۔ میت کے لیے دعا و استغفار کرنا اس کے لیے درجات کی بلندی کا سبب اور عذاب میں کمی کا باعث ہے۔ البتہ میت کو یہ فائدہ اسی وقت پہنچتا ہے جب قبولیت دعا کی تمام شروط پائی جائیں۔ فوت شدگان کے لیے دعا کرنے اور ان کو اس دعا سے فائدہ پہنچنے پر قرآن و حدیث کی بہت ساری نصوص دلالت کرتی ہیں۔ دعا میں سب سے پہلی چیز میت کی نماز جنازہ ہے۔ فوت شدہ کی نماز جنازہ ادا کرنا مسلمانوں پر ایک فرض ہے۔ اگرچہ چند افراد ہی اس کو ادا کر لیں تو یہ فرض ادا ہو جاتا ہے، مگر قابل افسوس بات یہ ہے کہ ہمارے موجودہ دور میں نماز جنازہ کو کوئی خاص اہمیت ہی نہیں دی جاتی، صرف 1 یا 2 منٹ میں نماز جنازہ ادا کر لی جاتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ صرف جماعت اہل حدیث کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ میت کے اس حق کو صحیح طرح ادا کرتے ہیں تو اس میں مبالغہ نہ ہوگا۔ بہرحال صحیح العقیدہ فوت شدگان کے لیے دعا استغفار کرنا قرآن مقدس میں اہل ایمان کی ایک نشانی بتلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، سورۃ الحشر کی یہ آیات ہیں، اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ ترجمہ کچھ ایسے ہے کہ اور جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد میں جا کر مدفون لوگوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کے لیے دعا کروں۔ دعا کی افادیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان گرامی ہے کہ جب تدفین ہو جائے تو میت کے لیے دعا کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ استغفروا لاخیکم واسألوا له التثبیت فإنه الآن یسأل، کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت اور ثابت قدمی کی دعا کرو، اس لیے کہ اب قبر میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ میت کے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے جنت میں اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لترفع درجته فی الجنت فیقول انا ھذا فیقال باستغفار والدک لک۔ جنت میں جب کسی آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ سوال کرتا ہے کہ یہ درجے کی بلندی کس وجہ سے ہے۔ اس کو بتایا جاتا ہے کہ جنت میں درجے کی بلندی تیرے لیے تیری اولاد کے بخشش کی دعا کرنے کی وجہ سے ہے۔ اور اس صفحے میں یہ جو تینوں احادیث آئی ہیں ان میں پہلی حدیث مسند احمد سے آئی ہے، جلد 6 اور 252 ہے۔ اسی طرح سنن نبی داؤد دوسری حدیث نمبر 3221، اور تیسری حدیث سنن ابن ماجہ سے ہے، حدیث نمبر 3660۔ اس کے بعد اگلے موضوع کا تعلق میت کی طرف سے صدقہ سے ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے صدقہ کرنے والوں کے بارے میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ صرف اولاد ہی میت کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص میت کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہے۔ بہرحال دلائل دونوں طرف موجود ہیں، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بارے میں وسعت موجود ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے عزیز رشتہ دار کی طرف سے صدقہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس بارے میں دلائل درج ذیل ہیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اس وقت میں یہاں موجود نہیں تھا، اگر اب میں اپنی والدہ کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو کیا میری والدہ کو اس کا فائدہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا ایک پھلدار باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے وہ باغ اس کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرا والد فوت ہو گیا ہے، انہوں نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے جبکہ کچھ وصیت نہیں کی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں اس حدیث پر جو باب قائم کیا ہے وہ درج ذیل ہے، باب وصول ثواب الصدقۃ الی المیت، یعنی میت کو صدقے کا ثواب پہنچنے کا بیان۔ اور اس صفحے پر جو 2 احادیث آئی ہیں ان میں پہلی حدیث کا تعلق صحیح بخاری سے، حدیث نمبر 2756، اور دوسری حدیث صحیح مسلم سے، اور حدیث نمبر ہے 1630۔
اس کے بعد امام نووی رحمہ اللہ کی اس تبویب سے ظاہر ہوتا ہے کہ صدقہ صرف والدین کی طرف سے نہیں بلکہ کسی بھی فوت شدہ کے لیے کیا جا سکتا ہے، واللہ عالم۔ اس حوالے سے ایک بات کی وضاحت کر دینا بھی ضروری ہے کہ صدقہ صرف فوت شدہ والدین ہی کی طرف سے نہیں بلکہ زندہ والدین کی طرف سے بھی کوئی چیز صدقہ کی جا سکتی ہے، اور اس بارے میں سعودی علماء کی فتویٰ کمیٹی کا ایک فتویٰ بھی فتاوی اسلامیہ میں مذکور ہے۔ اس کے بعد آج کا ہمارا جو تیسرا اور آخری ٹاپک ہے وہ میت کی طرف سے حج ہے۔ میت کی طرف سے ایصال ثواب کی خاطر حج کرنا بھی شرعاً جائز و مشروع ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی، اس لیے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ میت کی طرف سے بدنی عبادت صرف وہی کی جا سکتی ہے جو صحیح نصوص سے ثابت ہو، اس کے علاوہ کسی اور عبادت کو ان پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ وہ حدیث جو میت کی طرف سے حج کرنے پر دلالت کرتی ہیں درج ذیل ہیں۔ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کی، میری والدہ نے نذر مانی تھی کہ وہ حج ادا کرے گی، وہ حج کی ادائیگی سے پہلے ہی وفات پا چکی ہیں، کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نام حجی عنہا ارأیتی لو کان علی امک دین اکنت قاضیتہ اقض اللہ فاللہ احق بالوفاء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہاں اس کی طرف سے حج کر، اگر تمہاری والدہ پر کوئی قرض ہوتا تو ادا کرتی، تم اللہ کا قرض ادا کرو، اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ مذکورہ حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے درج ذیل ہے، باب الحج والنذور عن المیت والرجل یحج عن المرأۃ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی اس تبویب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میت نے حج کرنے کی نظر مانی ہو یا نہ مانی ہو، اس کی طرف سے حج ادا کرنا درست ہے۔ میت کی طرف سے مطلق طور پر حج کرنے کے متعلق سنن نبی داؤد کی ایک روایت مشرک والدین اور رشتہ داروں کے لیے ایصال ثواب کے تحت پہلے گزر چکی ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے والدین کی طرف سے 50 غلام آزاد کرنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ لو کان مسلما فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ ذلک۔ اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا پھر تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، اس کی طرف سے صدقہ کرتے یا اس کی طرف سے حج کرتے تو اس کا ثواب تمہارے باپ کو پہنچ جاتا۔ تو میت کی طرف سے حج اولاد یا کوئی اور عزیز بھی کر سکتا ہے۔ اور یہاں اس ٹاپک میں جو 2 احادیث ہمارے سامنے آئیں، صحیح البخاری کی پہلی حدیث تھی حدیث نمبر 1852 اور دوسری سنن نبی داؤد سے حدیث نمبر 2883۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خوب خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے درس میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔